دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ مختلف الفی باتیں ہیں آج، کوئی خاص ایک ہی موضوع نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں۔ ایک تو آپ سن چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ، اور پچھلی ویڈیو میں ایک اشارہ تو تھا کہ ایف آئی آر کاٹی گئی کیپٹن صفدر کے خلاف، یہ جو قائد کے مزار پر مبینہ طور پر حکومت کے بقول کہ وہاں پر ٹھیک معاملات نہیں ہوئے۔ حالانکہ یعنی جب لاہور میں کاٹی گئی تھی تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ مزار تو نہیں تھا وہاں پر۔ مطلب یہ ہے کہ بس کاٹنی ہے ایف آئی آر جیسے بھی کاٹیں، اور بہرحال ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے تقدس کو پامال کیا۔ امیجن کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو سڑک پر فوت ہوئے اس لیے کہ انہیں ایک کھٹارا ٹائپ ایمبولینس دی گئی اور اس میں بھی پیٹرول موجود نہیں تھا۔ تب ان کی کوئی بےرحمتی نہیں ہوئی، اور نہ ہی آج تک کسی نے ان کرداروں سے پوچھا، یا ان کرداروں کو ہی ایٹ لیسٹ کنڈیم ہی کر دیتے کہ انہوں نے غلط کیا۔ قائد کی کوئی بےرحمتی نہیں ہوئی۔ پاکستان کا آئین بنا 1956 میں، اٹھا کر پھاڑ کر پرے پھینک دیا، کسی قسم کی کوئی بےرحمتی نہیں ہوئی۔ پھر ان کا اپنا ہی آئین بنایا ہوا ایوب خان کا 62 کا آئین، اسے بھی اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ بالکل قتل، کوئی تقدس پامال نہیں ہوا اس ملک کا، نہ ہی قائد کا، نہ بانی پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو، جو ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں یعنی بہت بڑے ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، کوئی تقدس پامال نہیں ہوا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اور یعنی آج تک ہم جن کے گیت گاتے ہیں کہ بہت بڑی ہے ہماری انٹیلیجنس، اور یہ ہے اور وہ ہے، بڑی ڈسپلن فورس ہے ہمارے پاس، لیکن وہ سارے ڈسپلن بھاڑ میں چلے گئے۔ تقدس کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ اس طرح پھر 73 کے آئین کو بار بار پامال کیا گیا، تقدس پامال نہیں ہوا۔ بہرحال وہاں پر فاطمہ جناح مادر ملت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق کے رحمت کرے، ان کے بھائی کے ساتھ اور باقی لیڈران کے ساتھ۔ فاطمہ جناح کو ایوب خان نے، جو پہلا چور اچکا تھا، جو جیلی جنرل اور جیلی فیلڈ مارشل تھا، جس نے پاکستان پر شب خون مارا، اس نے انہیں بھارتی ایجنٹ اور سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ کچھ پامال نہیں ہوا، تقدس بس ایسی طرح ہی رہا۔ لیکن اب کیونکہ مادر ملت زندہ باد اور ووٹ کا تقدس زندہ باد، یا ووٹ کو عزت دو، یہ قائد اعظم کے مزار پر اگر اس قسم کے الفاظ آپ کہیں تو پھر بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، وہاں پر اگر کہیں کہ باجوہ صاحب زندہ باد تو پھر خیر، پھر کچھ نہیں ہوگا، یا دشنام خان آپ بھنگی گالش زندہ باد تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال انہیں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں آئین پامال کرنے والوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ بڑے بڑے سنگین جرائم ہیں، مثلا پیزا والے ابھی موجود ہیں، ابھی عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کیا گنوائیں کہ لوگوں کو بیچ دیا گیا۔ خود آرمی چیف نے فرمایا، مشرف نے، کہ میں نے $6000 میں بیچے ہیں لوگ پر ہیڈ۔ اس ملک میں حملہ آور آئے، ان کی معاونت کی گئی، پوری اپریٹس ان کے قدموں میں رکھ دیا گیا، وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں، مار کے لے جائیں، یا دن دہاڑے رحمت ڈیوس نے قتل کر دیے۔ پاشا صاحب اور کیانی صاحب اس کی خدمت میں ہر وقت موجود تھے، اور بالآخر چھڑا کر دم لیا، کچھ پامال نہیں ہوا۔ اور پاشا، راہیل بٹ مین، اور پھر باجواز اور ظہیر الاسلام، کس کس کا نام گنوائیں، اور اب فیض حمید وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ حکومت پاکستان کے خلاف ٹیکس پیئرز منی سے ایک بغاوت کا سما کریٹ کیا،
اپنے چیلوں چانٹوں کے ذریعے پارلیمنٹ پر حملے کرائے، کچھ بھی پامال نہیں ہوا، کچھ اسٹیٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ان سیبوٹیئرز کو باقاعدہ فیض حمید نے پیسے تقسیم کیے کیمروں کے سامنے، کچھ پامال نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے قائد اعظم کے مزار پر کہ ووٹ کو عزت دو تو ظاہر ہے اس سے تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں انہوں نے نواز شریف کے خلاف نعرے لگوائے، حالانکہ بندے کا دل دہل جاتا ہے جب ان مقامات کا ذکر آئے اور یعنی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اب کیپٹن صفدر کو پکڑنے کے لیے پھر اتنا بڑا جرم تھا کہ ظاہر ہے ایک دن بھی انتظار نہیں ہو سکتا تھا، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہو سکتا تھا، اور سارے اخلاقی حدود کو پامال کر دیا گیا، آئین اور قانون کو سبوٹاج کر دیا گیا، انسانیت کے خلاف جرم یہ کیا گیا کہ ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ یعنی میاں بیوی ایک کمرے میں موجود ہیں اور دہشت گرد باوردی آئے، انہوں نے دروازہ توڑا اور ان کو گرفتار کیا، کیونکہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ وہاں کوئی سرنگ ہے، وہ بھاگ جائیں گے یا کیا ہوگا، بھاگ جائیں گے تو کیونکہ ان کے ذمے کوئی 50 قتل ہیں جی، جیسے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ISI نے نہیں کروایا، انہوں نے کروایا۔ یعنی کیا بات ہے حماقت کی اور سنگ دلی کی اور شقاوت قلبی کی اور دہشت گردی کی، یعنی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اور جگ ہنسائی کروائی گئی، وہ 2014 میں انہی ٹھگوں نے زبردستی ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے وہ کروایا۔ تو اس وقت ایک میں نے قطعہ لکھا تھا، اس میں میر تقی میر کے سے بھی مستعار کچھ ایک مصرع لیے، تو آپ کی خدمت میں خاص اور اس کا پہلا شعر بڑا موضوع ہے موجودہ سچویشن پر کہ کس طرح بدنامی کہیں دریا سمندر پار بھی ہو تو اپنے سینے پر ضرور سجاتے ہیں ہمارے صاحبان توپ و تفن۔ تو اس کا عنوان ہے میر تقی میر اور فوجی عدالتیں، کہ ذلت کو بخوشی سینے پہ سجا لیتے ہیں، ذلت کو بخوشی سینے پہ سجا لیتے ہیں، یوں خود پہ دنیا کو ہنسا لیتے ہیں، میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یعنی وہ کورس کے والے سے ہے کہ جنہوں نے یہ سارا ہیجان پیدا کیا، قتل و غارت شروع کیا تاکہ ڈالر ملیں، انہی کے دباؤ پر، انہی کی خوشنودی کے لیے پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پھر انہوں نے مس یوز کیا۔ باہر ان کا اگر مطلب یہ تھا کہ لائم لائٹ ان پر نہ آئے، ان کو بی لٹل کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، ان کو کرمنلائز کرنا ہے یا ان کو برا بنا کے پیش کرنا ہے، تو وہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ الٹا ذلت اور رسوائی حکومت اور GHQ کے نصیب میں آئی ہے۔ وہ تو کیپٹن صفدر جو ہے وہ پہلے بھی لائم لائٹ تھی، مریم نواز پر تھی، اب ان پر مینی فولڈ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اور اگر یہ مقصد تھا کہ PDM میں کچھ شگاف ڈالا جائے، اس میں بھی ناکام رہے، اس لیے کہ نون لیگ، مریم نواز، کیپٹن صفدر یکسو ہیں، وہ مطمئن ہیں کہ کسی قسم کی پیپلز پارٹی کی کوئی اس میں ڈپلیسٹی شامل نہیں ہے، بلکہ ان کا بازو مروڑا گیا۔ اس طرح گویا انٹرنیشنلی بھی ظاہر ہے یہ پرسنالٹیز جو ہیں ویل نون ہیں انٹرنیشنلی بھی، تو یہ بدنامی ہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، بلکہ اب تو آگے بھی وردی ہے۔ تو انہوں نے یعنی دہشت گردانہ انداز میں یہ ساری کارروائی کی، اور اس کا اور بھی قابل افسوس معاملہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر IG سندھ کو اور ایڈیشنل IG کو اغوا کیا گیا، اور پھر ظاہر ہے وہ پریپریٹری فیز تھا، مطلب یہ تھا کہ کیپٹن صفدر کو اغوا کرنا جی، وہ بھی ایک طرح کا اغوا ہی ہے نا، کہ جنہوں نے FIR درج کروائی وہ حلیم عادل شیخ صاحب جو PTI کے لیڈر ہیں، ان کے بھانجے کوئی وقاص صاحب ہیں، جن پر بذات خود کئی پرچے درج ہیں، بالکل اسی طرح کی صورتحال جس طرح لاہور میں شاہدرہ میں FIR کٹوائی گئی، اور پھر وہاں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ تو نہ تو PDM میں شگاف ڈالا جا سکا، نہ ہی اپنے کرتوتوں کو چھپایا جا سکا، نہ ہی مریم نواز یا کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی پبلک اوپینین بنی، بلکہ ان کو اور زیادہ لائم لائٹ ملی،
اور زیادہ ہاں یہ ہے کہ جو پزا کو کور کرنے کے لیے کہ اس کے بعد جب سے پزا منظر عام پر آیا تو پزا سازوں نے کئی مبینہ طور پر ان کوئک سکسیشن وارداتیں کروائیں. لوگ یہی کہتے ہیں، جس میں موٹر وے کا بھی واقعہ ہے، یہ بھی ہے اور کئی ہو سکتے ہیں، تاکہ پزے سے نظر ہٹ جائے. لیکن پزے پر نظر اب بھی ہے. اب تو چاہیے یہ کہ جس طرح محسن داوڑ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو اس سے استعفے کی بات ہوتی ہے، وہ پزا جونیئر جو ہے اب پزا سینئر یعنی قمر باجوہ سے بھی استعفیٰ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ظلم زیادتی کو یعنی بالکل تشت بام کر دیا ہے کہ کوئی حجاب نہیں رہنے دیا. اور یہ بھی پی ڈی ایم اور باقی پبلک اپینین یا پاکستان کے عوام کے کریڈٹ میں ہے کہ انہوں نے صحیح ٹھگوں، چوروں اور مافیا کے سرگنا یعنی قمر باجوہ اینڈ کمپنی کو بھانپ لیا ہے اور ان کو پن پوائنٹ کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کا غدار ہیں. حلف اٹھاتے ہیں اور اسی دن سے غداری بھی شروع کرتے ہیں اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز منی سے پاکستان کو سبوٹاج اور ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. تو حقیقی دشمن یہ ہیں، یہ اب لوگ جان چکے ہیں. اب وہ کیموفلاج والا معاملہ صرف شاہ دولت ولی کے چوہوں تک محفوظ ہے، محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام اس کے بعد ہوگا جس میں یہ ہے کہ کچھ ولی اللہ بھی ہیں آرمی چیف، تو وہ بھی ضرور سنیے گا. تو اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.